بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک ذرا تکلیف دہ بات ہے، روایات کا دوہرا معیار یعنی دوہرا موقف یہ کیا کرتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ایک کو یہ بچہ ہی دیتی ہیں، منڈا ہی دیتی ہیں، جیسے ہے نا پیر فلان کو منڈا ہی دیتا ہے، لڑکا ہی دیتا ہے، تو یہ بھی ہر ایک کو لڑکا ہی دیتی ہیں۔ روایات دوہرے موقف کی بنا پر اگر ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانان جنت کا سردار بناتی ہیں، تو دوسری طرف یزید کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پشین گوئی کے ذریعے قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل کروا کر نوجوانان جنت کی صف میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ روایت کر رہی ہیں نا، آپ سردار ہوں گے امام حسین، جو ان کا قاتل ہے وہ اسی صف میں، جنت کی صف میں وہ بھی کھڑا ہوگا۔ روایات نے ریاست کے اندر ریاست کی طرح دین کے متوازی ایک دین بنا رکھا ہے، جو دراصل مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ اس مذہب نے وہی اصطلاحات استعمال کی جو دین کی تھی، مگر انہیں مسخ کر دیا۔ میں آپ کے سامنے ایک جو اصطلاح ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے احسان کی۔ قرآن میں، اسلام میں احسان کی بہت اعلیٰ ایک اصطلاح ہے۔ قرآن کی قدر ہے احسان، جسے اللہ نے اکثر جگہ پر عدل کے ساتھ استعمال کر کے یہ باور کروایا کہ یہ دونوں اہمیت کے لحاظ سے معاشرہ کے لیے ہم پلہ ہیں۔ عدل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اس کا پورا حق دے دیا، یہ عدل ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی طے کیا، مزدوری طے کی، اس کو اتنی ہی دے دی، یہ آپ نے عدل کیا۔ مگر اور احسان یہ ہے کہ آپ نے اسے اس کے حق سے کچھ زائد دے دیا، یہ آپ نے احسان کیا۔ یعنی کسی کو بلا معاوضہ کچھ دے دینا احسان کہلاتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ایک طرح سے احسان کے ضمن میں آئے گا۔ یہ لوگوں کو باہم جوڑنے کا موجب ہے، یہ احسان۔ غور کرتے جائیں۔ احسان کل العفو، دے دو زائدہ ضرورت۔ یہ جو 219 نمبر آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیں کل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ یہ یعنی کہ احسان میں بتانا چاہتا ہوں، احسان کل العفو اور تزکیہ نفس کی طرز پر معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ احسان اتنی بڑی چیز ہے، یہ یعنی کہ کل العفو، ضرورت سے زائد دے دینا، اور تزکیہ نفس، مال خرچ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا تزکیہ یہی ہے، جو دوسروں کو مال دیتے ہیں ان کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ اس کے ہم پلہ ہے احسان۔ اور عدل کے ساتھ اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ عدل کی اہمیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ جن انصاف کی جن ملکوں میں یہ ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معاشرے کی بنیادی چیز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ معاشرے برباد ہو گئے، جس طرح میں برباد ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس کی افادیت اور معاشرہ پر اس کے مثبت اثرات محتاج بیان نہیں ہیں، کس کے؟ احسان کے، کل العفو کے، تزکیہ نفس کے، لوگوں کو مال دینے کے، بغیر کسی معاوضہ کے ان کی خدمت کرنے کے، اس کے مثبت اثرات۔ اب ذرا روایات کا احسان ملاحظہ کریں۔ روایات کیا بتاتی ہیں احسان کے بارے میں؟ احسان کیا چیز ہے؟ لیں جی، حدیث جبریل، اس پر سبھی تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں، لیکن میں عرض کر دوں، جبریل جو بھی لے کر آیا وہ سارے کا سارا قرآن میں ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث جبریل بیان کرتے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بات وہ آپ سے آ کر سوال کرتا ہے، 2-3 سوال کرتا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب، اس میں ایک سوال یہ جو اہم سوال ہے کہ یہ احسان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ روایت کا احسان ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ قرآن کا احسان ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کیا اثرات پیدا کر رہا ہے؟ یہ جو ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے اور کیا اثرات پیدا کرتا ہے، کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کی طرف صرف منسوب ہے۔ یہ مطابق احسان یہ ہے کہ اللہ کی تم ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سن رہے ہو؟ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے، نہیں دیکھ سکتے۔
پھر کیسے کریں کہ ہم تم اللہ کو دیکھ رہے؟ مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ لو جی، یہ ہے جی احسان، روایت کا احسان، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مگر تم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جی ہو گیا روایت کا احسان۔ کیا ہوا جی اس سے؟ کیا ہوتا ہے؟ کتنا ہے ہمارا پختہ ایمان؟ یا تو یقین بن جائے ہمارا کہ ہم کوئی بھی برا کام کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سب کے کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو دیکھتا رہے۔ ہم تو یہی جرت ہے نا ہماری کہ دیکھتا رہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جی روایت کا احسان، میں آپ کو بتاؤں۔ اور جو وہ احسان ہے وہ پریکٹیکلی کیسا ہے کہ آپ نے اسی وقت نقد و نقدی اس کا اثر بھی سامنے آ گیا، اور بندے پر اس کا پتہ بھی چل گیا، اور معاشرے پر اس کے کہ وہ جوڑتا ہے ایک دوسرے کو۔ اور یہی مقصد ہے انسانوں کا۔ انسان اللہ کے احکامات کے تحت بندوں کے ساتھ خوشگوار تعلق کا نام ہی دین اسلام ہے۔ یہ میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں دین اسلام کی۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے تحت بندے کے دوسرے بندوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا ہو جانا، پیدا ہو، یہ دین اسلام ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ احسان جو قرآن بتا رہا ہے، یہ خوشگوار تعلقات پیدا کر رہا ہے۔ تو بس میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو بتانی تھی بات، یہ احسان کے بارے میں، قرآن کا احسان کیا ہے اور روایت کا احسان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات آپ کو اچھی لگے تو پلیز پرکھیں آپ اس کو، آپ دیکھیں اس کو، تو آپ میرے پلیز مددگار بن جائیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لائک کریں، شیئر کریں، آپ کمنٹس کیا کریں، میں بھی قابل اصلاح ہوں۔ شکریہ۔